السلام علیکم فرینڈس. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انبیاء کے رتبے پڑھیں گے اور معجزے کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی کون تھا؟ آدم سب سے پہلے انسان ہیں، اور ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا. سب آدمی انہی کی اولاد ہیں. یہی سب سے پہلے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بھی ہیں، یہ سورہ بقرہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ٹھیک، اس میں معنی آپ پڑھ سکتے ہیں. تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ہوا. ٹھیک ہے، اس کے گلے میں کیا ہے، توپ ڈال دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت نبی آئے. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ان کے علاوہ کیا ہے ہزاروں. یہ 4 نبی کیا تھے، کیا ہے، یہ 4 نبی تھے اور رسول بھی تھے. یہ جتنے بھی یہ نام بتائے میں نے آپ کو، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو تھے چاروں نبی تھے اور رسول بھی تھے. ٹھیک ہے، سب سے آخری نبی اور رسول جو ہیں سارے مخلوق سے افضل، سب کے پیشوا حبیب خدا ہمارے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوا. ٹھیک ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. ٹھیک ہے، اور نہ ہوگا. جو شخص ہمارے نبی کے بعد یا آپ کے زمانے میں کسی اور نبی کو کیا ہے نبی مانے یا نبوت ملنی جائز کیا ہے جانے، وہ کافر ہے. کوئی یہ سمجھے کہ نبوت مل سکتی ہے تو وہ کیا ہے، کافر ہے نبی کے زمانے میں. اور یہ کہا کہ نبی کے زمانے میں کوئی اور دوسرا نبی تھا. ہمارے نبی کی خاص فضیلتیں اور کمالات کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمارے حضور کو تمام جہان سے پہلے جو ہے اپنے نور کے تجلی سے پیدا کیا. جو نور کی جو تجلی ہوتی ہے، روشنی، اس سے پیدا کیا. انبیاء، فرشتے، زمین، آسمان، عرش کرسی، تمام جہان کو حضور کے نور کی جھلک سے بنایا. تو میں جو نبی کا نور ہے اس کی جھلک سے جو ہے آسمان، زمین، یہ اس کے بعد بنائے گئے، پہلے نہیں تھے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے نبی کے نور پیدا فرمایا، پھر اس کی تجلی سے زمین و آسمان، عرش کرسی سب بنایا. اللہ کا برابر والا ہونے سے کے سوا جتنے کمال، جتنی خوبیاں ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو کیا ہے دے دیا. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کیا ہے جتنے کمال ہیں، اس کے علاوہ جو کمال ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کس کو دیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. تمام جہان میں کوئی کسی خوبی میں حضور کے برابر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، حضور کہ افضل الخلق ہیں، جو بھی پیدا ہوئے ہیں سب سے افضل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں، ہے نا. نائب یعنی اللہ کا پیغام بندوں کے پاس لانے والا. حضور تمام انبیاء کے نبی ہیں، اور ہر شخص پر کیا ہے، آپ کی پیروی کیا ہے، لازم ہے آپ کی پیروی کرے، آپ کے طریقے پر چلے، طریقہ کار ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں جو ہیں حضور کو بخش دیں. کیا کر دیں؟ تمام خزانوں کی جو کنجیاں حضور کو بخش دیں. دنیا اور دین کی سب نعمتوں کا دینے والا خدا ہے، اور بانٹنے والے کون ہیں؟ حضور ہیں. ٹھیک ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور بانٹنے والے کون ہیں؟ حضور. اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو جو ہے معراج عطا فرمائی. معراج ہوتی کیا ہے؟ معراج یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے آپ ملے، یعنی عرش پر بلایا، اپنا دیدار آنکھوں سے دکھایا، اپنا کلام سنایا، جنت و دوزخ، عرش و کرسی وغیرہ تمام چیزوں کی سیر کرائی. یہ سب کچھ رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا. تو ہمارے نبی جو تھے وہ آسمان میں گئے، عرش پر گئے، اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، دیدار ہے، بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، جنت دوزخ دکھائے، عرش دکھایا، کرسی دکھائی. ٹھیک ہے، اس کی سیر کرائی سب چیزوں کی. سب کچھ جو ہے تھوڑے سے وقت میں ہوا تھا رات کے. اور قیامت کے دن جو ہے آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے، یعنی اللہ کے یہاں لوگوں کی سفارش کریں گے. تو سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے وہ ہمارے نبی کریں گے. سارے نبی جو ہیں وہ آپ کے پاس ہی بھیج دیں گے، گناہ معاف کرائیں گے، درجے بلند کرائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے اور بہت سی خصائص جن کے ذکر اس مختصر میں گنجائش نہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائیں گی قیامت کے دن پر، ٹھیک ہے، جس سے وہ اپنے امتیوں کی بخشش کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نبی کی کسی چیز کو ہلکا جاننے کا حکم، حضور کے کسی قول، فعل، عمل و حالات کو جو حقارت کی نظر سے دیکھے وہ کافر ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے نبی کے کسی بھی قول، جو آپ نے کہی باتیں، جو آپ نے کام کیا یا عمل کیا یا حالات، ان سب کو اگر کوئی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے نا، کہ یہ سب کیا ہے، فالتو کی چیز، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ کافر ہے۔ دیکھیے معجزے کیا ہوتے ہیں، معجزے و کرامت کا فرق کیا ہے؟ دیکھیے معجزہ کسے کہتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے معجزہ جو ہوتا ہے، میں اسے بتاتا ہوں، وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، کسی جیسے نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے اور اس سے منکرین کیا عاجز ہو جائیں، وہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو معجزہ کون دکھاتا ہے؟ نبی دکھاتے ہیں۔ کرامت کیا ہے؟ کوئی ولی دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کرامت کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ ولی سے، قدرت اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ تو معجزہ کوئی نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں دیتا ہے، اس کو جو کام کرتا ہے، جس کو دیکھنے پر جتنے منکرین ہوتے ہیں، انکار کرنے والے، وہ عاجز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے مردے کو زندہ کرنا، یہ معجزہ ہے۔ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ایسی عجیب و غریب بات اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اگر یہ سب کام، مردے کو زندہ کرنا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، اگر ایسی بات کسی نبی سے ظاہر ہوتی ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور کسی ولی سے ظاہر ہوتی ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور نڈر، بدکار یا کافر سے ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ مان لیجیے اگر یہ جیسے مردے کو زندہ کرنا یا جادو دکھانا، اگر یہ سب چیزیں اگر کسی کافر سے ہوتی ہیں تو اس کو ہم استدراج کہیں گے، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں میں نے یہاں آپ کو بتا دی۔ پہلی چیز، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی عجیب و غریب جو کام ہے، اگر کسی نبی سے ہو جائے، ٹھیک ہے، جس سے منکرین عاجز ہو جائیں، جس چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، ٹھیک ہے، مردے کو زندہ کرنا، تو اس کو ہم معجزہ کہیں گے۔ ولی سے اگر یہی کام ہو جائے، اسے کرامت کہیں گے۔ کافر سے ہو جائے، اسے استدراج کہیں گے۔ معجزے کو دیکھ کر نبی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر جو ہے قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں جس کے مقابلے سب لوگ عاجز و حیران ہوں، ضرور وہ خدا کا کیا ہے، کوئی خدا کا بھیجا ہوا کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو معجزہ ہرگز نہیں عطا فرماتا، ورنہ سچے اور جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، صرف نبی کو معجزہ عطا فرماتے ہیں، کسی دوسرے کو معجزہ نہیں فرماتے۔ نبی کی لغزش کا حکم، چاہے بھول چوک جو آتی ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام سے جو لغزشیں یعنی بھول چوک ہوئیں، ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام ہے۔ اگر قرآن پاک میں ذکر ہے تو وہ صحیح ہے، اس کے علاوہ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال؟ اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، جس طرح چاہے تعبیر فرمائے۔ تعبیر کہتے ہیں بیان کرے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع کریں، دوسرا ان کلمات کو سرد نہیں بنا سکتا۔ یعنی نبی کی بھول چوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کلمے کسی نبی کو کہا، یا نبی نے انکساری عاجزی کے طور پر اپنے کو کہا، کسی امتی کو کیا ہے، نبی کے حق میں ایسے کلمات کہنا جائز و حرام ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کیا کہ اپنے آپ کو مظلوم کہا، ٹھیک ہے، ظالم کہا، تو اگر ہم ایسے ورڈ ان کے لیے کہتے ہیں تو یہ کیا ہے، ناجائز و حرام ہے۔ اب اس میں جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابیں کیا ہیں؟ دیکھیے میں جو ہے اس میں 4 کتابیں ہیں، بتاتا ہوں۔ بہت ساری کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام پاک اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری، داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور نبیوں پر دوسری کتابیں اتری۔ نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو کیا ہے، گھٹا بڑھا دیا۔ نہیں، اور نبیوں پر بھی اتری تھی کتابیں، لیکن جو ان کے لوگ تھے، ان کے امتی تھے، انہوں نے کیا اس میں چینج کر دیا، رد و بدل کر دیا، اور اللہ کے احکام کو کیا ہے، بدل ڈالا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا۔ قرآن ایسی بے مثل کتاب ہے کہ ویسی کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، چاہے تمام جہان مل کر کوشش کریں، جنات کوشش کریں، انسان کوشش کریں، ایک آیت نہیں لا سکتے، ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں سارے علم ہیں اور ہر چیز کا روشن بیان ہے،
ٹھیک ہے، 1350 برس سے آج تک ویسا ہی ہے جیسا اترا، اور ہمیشہ ویسے ہی رہے گا، اور کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رہے گا۔ سارا زمانہ ہے، سارا زمانہ چاہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا۔ جو شخص کہے کہ قرآن پاک میں کسی نے کچھ گھٹا بڑھا دیا ہے تو بڑھا دیا ہے، یا اصلی قرآن امام غائب کے پاس ہے، تو وہ کافر ہے، کسی کو اگر کوئی ایسا کہے۔ یہ اصلی قرآن ہے، اسی قرآن پر ایمان لانا ہے، ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی اللہ کی کتاب جو اس کے کیا ہے خلاف مانے وہ مومن ہے، اگر وہ اس کے خلاف مانے وہ مومن نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہے، ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان کیا ہے۔ فرشتے کیا ایک نوری مخلوق ہے، ہم جانتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے طاقت دی ہے، جو شکل چاہیں وہ بنا سکتے ہیں، انسان کے چاہیں، حیوان کے چاہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ اگر فرشتے اگر سجدے میں تو سجدے میں رہیں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، ٹھیک ہے۔ اب تو کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ہر قسم کے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپورٹ کر دیے ہیں، جیسے روزی پہنچانا، کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی پانی برسانے پر، پانی برسانے پر میکائیل علیہ السلام، جان نکالنے پر عزرائیل علیہ السلام، کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر، کوئی نامہ یامہ لکھنے پر، کرامن کاتبین ہو گیا، کوئی کسی کام پر، کوئی کسی کام پر۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کیا کافر ہے، خالق جاننا کہ پیدا کرنا، یہ سب کیا کافر کی علامت ہے۔ کسی فرشتے کی ذرا سی بے ادبی بھی کیا کفر ہے، اگر ذرا سی بے ادبی کرے کسی فرشتے کی وہ بھی کیا کفر ہے۔ بعض لوگ اپنے دشمن کو یا سختی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں، اور کوئی انسان سختی کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ تو کیا ہے ملک الموت ہے، ایسے کہتے ہیں۔ ایسا کہنا ناجائز ہے، کیا ہے قریب کفر ہے۔ کوئی انسان ایسے کہتا ہے کہ میرا دشمن کیا ہے، یہ تو موت ہے، اس طریقے سے کہنا ہے کفر ہے۔ فرشتے کے وجود کا انکار کیا ہے، انکار یا یہ کہنا کہ فرشتے نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کیا کفر ہیں۔ اب جن کا بیان کیا ہے، جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں کچھ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ کیا شریر بدکار کہتے ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں شریر بدکار، جن کو ہم شیطان کہتے ہیں، یہ آدمی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے جیتے مرتے اور اولاد والے ہوتے ہیں، اور ان میں کافر مومن سنی بد مذہب ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں بدکاروں کی جو تعداد ہوتی ہے بنسبت آدمی کے زیادہ ہے، بدکاروں کی جو تعداد ہے بنسبت آدمی کے زیادہ ہے۔ جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا ہے کہ جن اور شیطان ہیں بدی کی قوت کا نام ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا انسان، کہ وہ یہ سب کہنا کوئی کفر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جسم میں کیا میں نے کیا بتایا اس کے اندر، ایک ہماری طرح کھاتے ہیں، لیکن فرشتے جو نوری مخلوق ہیں، یہ آتشی مخلوق ہیں، انسان خاکی مخلوق ہے، یہ ہمارے طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی، ان میں سنی مذہب کافر سب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کا انکار کرے، ٹھیک ہے، نہیں کہنا چاہیے، انکار کرنا چاہیے، یہی کہنا ہے یہ سب کیا ہے بدی کی قوت کی علامت ہے، تو ان سب صورت میں کیا ہے کہنا کفر ہے۔ تو اس ویڈیو میں نے کیا بتایا، نبی کی لغزش کے بارے میں بتایا کہ ہم نبی کو لغزش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بھول چوک جو ہو گئی ہے نبی سے اس کو نہیں کرنا چاہیے قرآن و حدیث کے علاوہ، ٹھیک۔ اور میں نے اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں، تو جو کتابیں ہیں وہ 4 ہیں۔ توریت جو ہے اس پہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، داؤد حضرت توریت اور اتری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، نبی ہمارے نبی پر قرآن پاک نازل ہوا، یہ ہم نے بتا دیں۔ اب فرشتوں کا بتا دیا، فرشتے کیا ہوتے ہیں، اگر جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کریں گے، جیسے بندوں کے پاس پیغام لانے والا کون فرشتہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور پانی برسانے والے حضرت میکائیل علیہ السلام، اور موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ یہ چیز سمجھیں آسان، جن کا میں نے بتا دیا۔ اگر اس میں اگر کوئی چیز بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، ٹھیک ہے، آپ بے جھجک کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے، اوکے۔
السلام علیکم.